حضرت یوسفی صاحب جی شہدائے بدر کا خصوصی مرتبہ، شہدائے احد کا، اور اس میں شوق شہادت کی کیا کیا داستانیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ، جو شہدائے بدر اور احد کے احباب ہیں، ان کو اسلام نے اس جماعت اور کیٹیگری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فعال فرمایا ہے کہ یہ اس میں شرکت کرنے کے بعد جو مرضی کرے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے اوپر ایک پراپر واقعہ آیا، حاتب ابن ابی بلتہ والا، جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ ان لوگوں میں سے ہے جن پہ اللہ نے جنت واجب کر دی۔ واہ۔ اور بدر اور احد میں جو ہمارے نوجوان بچے جوانی کی طرف جا رہے ہیں، ان کے جذبے کو اگر ہم دیکھیں تو عقلیں حیران رہ جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کے اندر ایمان اور عشق کا کتنا جذبہ پیدا کیا ہوا تھا۔ دو بھائی آپس میں جہاد میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، اچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا دونوں عمر میں چھوٹے ہیں۔ اچھا، ایک نے کہا حضور میں طاقت میں زیادہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کہ آپس میں کشتی کرو، سبحان اللہ، جو سبحان اللہ جیت جیت جائے گا وہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، اب کیا کشتی بات ہوئی تو چھوٹے والا جیت کشتی گیا۔ میں جیت گیا، واہ واہ واہ۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی کہ یہ جیت گیا ہے، تو بڑے والا کہنے لگا حضور میں کیونکہ قد میں بڑا ہوں، ہاں، تو پھر اس نے اپنی ایڑیاں اوپر کر کے اپنے آپ کو لمبا کیا کیا بات کہ ہے۔ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کا جذبہ تھا۔ اور پھر وہ جو افرا کے بیٹے تھے جی، وہ کہتے تھے حضور جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، یعنی اسلام کے کمال ہو گئی ہے۔ دشمن کے سب سے طاقتور پہلو کے اوپر جا کے حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ وہ بندہ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا فرعون کہا تھا، اور اس کی گردن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کاٹی تھی اور اس کو گرایا۔ یعنی لات و منات امت محمدی کا کلا کما کیا، جی بالکل وہ ایسے ہی۔ بت توڑا۔ وہ بت توڑا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں جو محبتوں کے دروازے کھولے ہیں کہ صرف وہی مجاہد نہیں ہے جو میدان جہاد میں گیا، آپ نے فرمایا تیر کے معاملے میں 3 بندے جنت میں جائیں گے، جی، تیر بنانے والا، تیر پکڑانے والا اور تیر چلانے والا۔ قربان جائیں۔ اسی طرح جہاد کے لیے تیار کرنے والے بھی 3 طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے، سبحان، جنہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی، واہ جنہوں نے اپنے بچے پیش کیے، واہ، اور جو میدان جہاد کے سپورٹر بنے اور انہوں نے ساز و سامان دیا، اور جنہوں نے تیسرے نمبر پہ جا کے میدان جہاد کے اندر عملی طور پہ کام کیا، یہ سارے ہی وہ مجاہدین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان جہاد میں لڑنے کا ثواب دے گا۔ اور جو رہ گئے ہمارے جیسے کمزور جو کئی کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند نہیں کیا۔ کیا بات۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا وقت ہو، ایسی کیفیات ہو کہ کوئی جا نہ سکے تو اپنے دل میں جذبہ جہاد پیدا کریں۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو اللہ۔ فرمایا جو جذبہ جہاد کا شوقین ہو، رسول اپنے اللہ دل صلی میں- اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کو علم ہوگا؟ کیا بات، کیا بات۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی اپنے دل میں جذبہ جہاد رکھے اور وہ جا نہ سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کی وجہ سے قیامت والے دن اس کو شہداء کی صف میں اٹھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فوت ہوا سبحان حضرت اللہ۔ خالد بن خالد بن ولید بستر پہ وصال فرما گئے اور کہتے تھے اے موت میں جہاد میں رہا اس وقت کدھر تھی، اب میں بستر پہ ہوں مجھے کمزور سمجھ کے آ گئی تو ہے، انہوں نے بتایا۔ اور حضرت خالد بن ولید ہمارے نوجوان کے جذبے کو بڑھانے کے لیے کہا کرتے تھے ایک طرف یخبستہ رات ہو، ایک طرف نکاح کی پیشکش ہو، تو خالد یخبستہ رات میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جہاد کی اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دیکھیے حضور وہ غزوہ احد میں امیر المومنین علی کتنے مغموم ہوئے کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی کسی طرح شہید ہو جاؤں، میں شہید نہیں ہوا، تو رسول اللہ نے انہیں شہادت کی بشارت عطا فرمائی، تب کچھ سکون ہوا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے، بے شک و شبہ۔ اس کو پھر عزتیں دینی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سعد بن نبی وقاص فتح مکہ پر بیمار ہو گئے جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضور میری صرف بیٹیاں ہی ہیں تو میں مال تقسیم کر دوں؟ آپ نے فرمایا کتنا کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی میں آدھا کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں تھوڑا اس سے کم۔ پھر انہوں نے تیسرے حصے کے اوپر بات کی، فرمایا ابھی غم نہ کرو،
ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے کفر کو بڑا نقصان پہنچانا، ہائے ایمان کو بڑا فائدہ دینا۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فاتح بنایا کہ مصر آپ کے ساتھ ہوا۔ سبحان یہ نعمت عطا وہ کیا جب وہ تیر اندازی فرماتے تھے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ واہ واہ، وہ کیا بات ہے۔ یہ بڑے کم لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء عطا فرمائے۔ آپ خود تیر پکڑا رہے، آپ تیر پکڑا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ بتایا، یہ جذبہ ہے جو ہمارے ایمان والوں کے اندر ہر وقت رہنا چاہیے۔ بے شک۔ یہ گرمی ہے، یہ وہ حدت ہے جس سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب مجاہد میدان جہاد میں اپنی قوت دکھا رہا ہوتا ہے جی، تو رب کائنات جل جلالہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھو میرا یہ دیکھو، واہ واہ، کیا محبت ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔